الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد سبحان اللہ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان اللہ والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے درود شریف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب اللہ سید کائنات فخر موجودات آپ دی ذات دے اتے درود شریف اس صبح گزارش کلام مجید فرقان حمید اس دے وچوں دو آیات تلاوت کیتی ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ترجمے دی توفیق نصیب فرمائے فرمایا الحمدللہ رب العالمین شکر ہے اس رب دا جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے اس رب دا شکر ہے اور حقیقت ہے انسان اس ذات دا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا ساری زندگی انسان سجدے وچ پیا رہے نا ساری زندگی انسان سجدے دے وچ پیا رہے ساری زندگی تو بعد اٹھ کے پھر بھی اوندا آکھے کہ میں احسان ادا کر سکدا ہاں اوندا احسان ادا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فرشتے ایسے پیدا فرمائے کئی فرشتے کہ جڑے فرشتے ہر وقت عبادت دے وچ ہیں ہر وقت جدو تو پیدا کیتے گئے ہیں جدو تک کائنات ہے ادو تک روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو بلائے گا تو تشریف لے آن گے اور پھر بھی آکھ دے اس نے اللہ جیڑا تیرے شکر ادا کرن دا حق ہا اسی ادا نہیں کر سکتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ہاں جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر کوئی آکھے نا انسان میں او دا شکر ادا کر سکاں تا ساڈے وچ اون دی طاقت نہیں ہے اون دی استطاعت نہیں ہے حدیث شریف آندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی دی طرف ایک نبی دی طرف
فرشتے نو مبعوث فرمایا پوچھا ہے میرے نبی اے دس کہ تو میرے احسان دے نال نیکی دے نال میری مہربانی دے نال رحمت دے نال جنت جانا چاہتا ہے یا میرے عدل دے نال؟ اس نے آکھیا ہے اللہ ساری زندگی کوئی برائی کیتی نہیں ہے، ساری زندگی ہر وقت تیری عبادت کرتا رہا، ہر وقت۔ تو اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرے عدل دے نال جنت دے وچ جانا چاہتا، اے اللہ میں تیرے عدل دے نال جنت جانا، مینوں کیڑی لوڑ ہے تیری رحمت دی؟ ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا ہاں، ایتھوں تائیں کہ بھوک لگدی آنا تے درخت نزدیک آندے پتے کھو کے کھا لینے، اسے تے گزارا کرنا۔ تو آکھدا ہے اللہ تبارک و تعالی میں تیرے عدل دے نال جنت جانا چاہتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی زندگی دے وچ کدی گناہ کیتا ہی نہیں ہے، کدی گناہ کیتا ہی نہیں، ہاں جی مینوں تیری رحمت کی ضرورت ہے، میں تو تیرے عدل دے نال جنت جانا چاہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رات نو ایک رگ نو حکم دیتا ہے کہ اے رگ تو اس نبی دے جسم دے وچ تکلیف شروع کر دے۔ ساری رات تکلیف ہوئی، جڑی وہ عبادت کردا ہا، ریاضت کردا ہا، جڑی وہ اللہ توبہ کردا ہا، ساری تکلیف اس نو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ تکلیف جڑی آ نا ساری رات جڑی عبادت ہاں نو بھول گئی ہاں۔ بھائی ایویں ہوندا ہے نا جے بندے نو منہ نو پیڑ ہوے، ساری رات بندہ منہ دی پیڑ دے نال پیا رہے، اس بندے دمی اٹھی کے تہجد کیڑی ادا کرنی ہے؟ ساری رات تکلیف رہی، جدوں دے ہویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے نو دوبارہ گلیا اور پوچھا ہے میرے نبی اے دس تو میرے عدل دے نال جنت جانا چاہتا ہے یا میری رحمت دے نال جنت جانا چاہتا ہے؟ تو آکھدا ہے اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری رحمت دے نال جنت جانا چاہنا، تیری رحمت دے نال۔ اور بھئی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہے، کوئی انسان صحت دیندا ہے، وقت دیندا ہے، اپنے گھر بلاندا ہے، یہ بھی تو انہی مہربانی ہے۔ لہذا ساری رات تکلیف دے وچ رہیا، ساری رات تکلیف ہون تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فرشتہ بھیجیا، بھیج کے پوچھے اے میرے نبی تو میری رحمت دے نال جنت جانا چاہنا یا میرے عدل دے نال، میری رحمت دے نال جانا چاہنا ہے یا میرے عدل دے نال؟ آکھیا اللہ سائیاں میرے کو غلطی ہوئی ہے، میں تیری رحمت دے نال جنت جانا چاہنا، میں تیری رحمت دے نال جنت جانا چاہنا۔ اور ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو بلایا، صحابی نو بلا کے پوچھے اے میرے صحابی تیرا کی حال ہے؟ اس نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہاں، ٹھیک ہاں۔ آپ نے اندے کول پھر پوچھا تیرا کی حال ہے؟ اس نے آکھیا یا حضرت ٹھیک ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اندے کول پوچھا اے میرے صحابی تیرا کی حال ہے؟ تو اس صحابی نے آکھیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے، اللہ تعالیٰ دا احسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری زبان دے وچوں ایہو تے لفظ سننا چاہتا ہوں، ہاں جی میں تیری زبان وچوں ایہو تے لفظ سننا چاہتا ہوں۔ لہذا ایک انسان نو حکم ہے، ایک مسلمان نو حکم ہے، اے مسلمان جدوں کوئی تیرے کولوں پوچھے تیرا کی حال ہے
تیرا جواب ہونا چاہیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے اللہ تعالیٰ دا احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اے انسان اگر تو میرا شکر ادا کرے گا میں تینوں اور زیادہ انعام عطا کراں گا اگر میرا شکر ادا کر کے نا میں اور زیادہ تینوں انعام عطا کراں گا سبحان اللہ سلامت ہاں جی میں اگر تو میرا شکر ادا کرے گا میں تینوں اور زیادہ عطا کراں گا اور ایک حدیث شریف وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے کہ وَلَمْ يَرْضَى بِقَضَائِي کہ جڑا بندہ میری قضا دے اتے راضی نہ ہوئے وَلَمْ يَشْكُرْ بِعَطَائِي جڑا بندہ میری عطا تے شکر ادا نہ کردا ہوئے ولم یرضا بے قضائی جڑا میرے قضا تے راضی نہ ہوئے جڑا میری عطا تے راضی نہ ہوئے فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سوائی انہوں چاہیے میرے سوا کوئی ہو رب تلاش کر لے سبحان اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آخدا پیا ہے بندہ میں تینوں جتنا عطا کر دیتا ہے جو کچھ تیرے کو لے لیا ہے جو کچھ عطا کر دیتا ہے جو تیرے کو لے لیا ہے یہ سارا ہی میرا ہے ہاں جی سارے دا مالک او ہے سارے دا مالک او ہے تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے وے جو اللہ تبارک و تعالیٰ لے لوے وہ دی مرضی دی گل ہے ہاں جی وہ دی مرضی دی گل ہے وہ دے اپنے خزانے ہیں تیرا تے میرا ان دے وچ تعلق کی ہے اگر اولاد دے کے لے لوے تو دتی اسے نہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ وَلَمْ يَرْضَى بِقَضَائِي جڑا بندہ میری قضا تے راضی نہ ہوئے ہاں جی وَلَمْ يَشْكُرْ بِعَطَائِي جڑا بندہ میری عطا تے شکر ادا نہ کرے فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سوائی انہوں چاہیے میرے سوا کوئی ہو رب تلاش کر لے کوئی ہو رب تلاش کر لے ہاں جی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آخدے ہیں نا کہ آپ نو عمر ثانی بھی آکھا جاندہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد جس نے اسلامی حکومت دا صحیح نفاذ کیتا ہے ان دا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز سبحان اللہ انہاں دے کول کچھ لوگ آئے لوگ آ کے بیٹھے زبان دے وچوں بول دے نہیں پے سوال کر دے نہیں پے تو آخرکار حضرت عمر بن عبدالعزیز فرما دے نو لوگو کس گل واسطے آئے ہو کس گل واسطے آئے ہو جی کی مطلب ہے تہاڈا تو انہاں نے آکھیا یا حضرت اسانو تہاڈے نال اور کوئی مطلب نہیں صرف آئے ہاں اس واسطے آئے ہاں کہ تہاڈا شکر ادا کر دیویے سبحان اللہ شکر ادا کر دے دیکھو نا انسان جدو اللہ دے حضور اس واسطے آ جائے کہ اے اللہ بے شک روزی دین والا بھی تو ہے رزق دین والا بھی تو ہے عزت دین والا بھی تو ہے ذلت دین والا بھی تو ہے اگر تو چاہے تو بادشاہت عطا کر دے میں اگر تو چاہے تو بادشاہت لے لیں تیری مرضی دی گل ہے لیکن اے اللہ ہر حالت دے وچ جے حالت جو سے گزر کے آیا الحمدللہ تیرا شکر ادا کرنا آیا لیکن اس عمر بن عبدالعزیز دا دل کدی کتنا راضی ہویا سی اے بندے میرے کو آن صرف میرا شکر ادا کرن واسطے اسی اگر اللہ دے حضور جائیے جا کے اوندا شکر ادا کریے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیڑا راضی ہوئے گا. لہذا انسان آخد ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفاں دا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہے. سب تعریفاں دا مالک اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. انہوں میں ایک اور ترجمہ کرتا ہوں نا بھئی اصل تعریف دا مالک اللہ دی ذات ہے. اصل تعریف دا مالک اللہ دی ذات ہے. بندے دی کوئی تعریف نہیں ہے. بندہ آج جوان ہے تو کل بڑھا ہوئے گا. اج مال و دولت کول ہے تو کل زمین دے وچ ہوئے گا. بندے دی کیڑی شان ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہے. اور میں آخدا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین. اینا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات دا مالک ہے. تو ساری کائنات دا خالق ہے. اصل تعریف دا مالک بھی تو ہے. اصل تعریف دا مالک بھی تو ہے. بھائی اسی اوندی اس طریقے نہ تعریف نہیں کر سکتے, شکر ادا نہیں کر سکتے جتنا اس نے سانو صحت دیتی ہے. جتنا اس نے سانو صحت دیتی ہے. میں ایک مثال بیان کراں. بھائی ایک بندے دے کول اکھ نہیں ہے, جی اکھی تو انا ہے. او اکھی جو جڑا انا ہے وہ زمین تے رقبے تے جائیداداں ساریاں بھی تینوں دے دے بنا بے ساری لے لا. آئے اکھ دے آنے کڈ کے تے میرے اندر رکھ دے, ایسا نہیں دینے ہیں. بھائی اکھ تو سوا کیڑا جہان ہے. اس زمین اکھی جو انا ہے وہ ساری زمین نہ تینوں دیندا ہے لیکن تو اکھ نہیں دیندا. دیکھو اللہ تعالیٰ دی ذات دا کیڑا احسان ہے. اس نے اکھ عطا فرمائی ہے, اس نے ہاتھ عطا فرمائیں, اس نے پیر عطا فرمائیں. ہر چیز دا مالک ہو ہے. لیکن اسی ایڈے بد نصیب ہاں کہ اس دی عطا نو غلط استعمال کر دیا, غلط استعمال کر دیا. لہذا حضرت لقمان, آخری گل, حضرت لقمان اپنے بیٹے نو نصیحت کر دیاں اور فرما دیاں اے میرا بیٹا اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تے میرا بیٹا انہاں ہتھاں دے نال گناہ کر جڑے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دتے نہ ہوئے. انہاں دے نال گناہ کر. او بھائی یہ رب دے دتے ہوئے, رب دے دتے ہوئے نا. انہاں رب دے دتے ہوئے ہتھاں دے نال چوری کرنی جائز نہیں ہے. ہاں رب دے دتے ہوئے ہاتھ ہوئے نا, بندہ چوری کرے انسان تیرے واسطے جائز نہیں. اللہ تعالیٰ دا ہاتھ دیتا ہے, اس ہاتھ نو غلط استعمال کیوں کیتے. ہاں جی حضرت لقمان فرماندے آن بیٹے نو میرا بیٹا گناہ کرنا چاہتا ہوئے تا اونا ہاتھاں دے نال کر جڑے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کیتے ہوئے. اے میرا بیٹا اگر گناہ کرنا چاہتا ہے اونا پیرا دے نال کری جڑے پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتے نہ ہوئے. اور جو پیر اس دیتے ہوئے نا تو گناہ لے کے بھاج وگے. ہاں جی پیر اس نے دیتے ہوئے تو گناہ لے کے بھاج وگے. یہ تینوں کیا حق دیتا ہے. ہاں جی تو آپ فرمان دیں اے میرا بیٹا اگر تو گناہ کرنا ہوئے تو اس زمین دے اتے کری جڑی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہ کیتی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی. کہ میرا بھائی اے ہر چیز دا مالک اور مختار اللہ دی ذات ہے. اسیوں نے ہاما وقت شکر گزار ہاں کہ اس نے اے ہر چیز سانو عطا فرمائی. لیکن تینوں مینوں اس چیز دا حق نہیں پہنچدا کہ اسی انہاں چیزاں نو اپنے رب دی ناراضگی دے وچ استعمال کریے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ساڈا اس ویلے نو اپنے حضور قبول فرمائے اور اس مدرسے دے اور اس بچیاں دی تا زندگی اسی طرح کا آباد فرمائے. آمین.